نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ كَمَا قَالَ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق الله المولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات، سورہ نساء کی آیت 127 127 کا ایک حصہ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تلاوت کری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے مال میں انصاف پر قائم رہو، جبکہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں معاشرے کے مختلف طبقات کے حوالے سے حقوق کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ضمن میں آج میں آپ کے سامنے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم اس شخص کو یا اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ جس بچے یا بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے معاشرے کے اس پسے ہوئے طبقے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے تاکہ اس مخصوص طبقے کو اسلامی معاشرے کے اندر پروٹیکشن مل سکے، تحفظ مل سکے۔ اب یتیم جو ہے وہ امیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنے پر اللہ رب العزت نے بے پناہ اجر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا جو ہے وہ نیکیوں کی بشارت جو ہے وہ بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ بھی رکھنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوکاروں کی صفات بتا رہا ہے۔ نیکوکار یعنی کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کی صفات کیسی ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نیک لوگوں کی کچھ خاص سا حلیہ ہوتا ہے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ ڈفرینٹ بات کرتی ہیں، وہ معاملات پر بات کرتی ہیں۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کیا فرما رہا ہے کہ اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو نیکوکار ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی کہ نیکوکار لوگوں کے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایک طرف تو وہ عبادات تو کرتے ہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی شروع کی آیت میں فرمایا نا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مختلف صفات گنوائی، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اپنی جگہ کرتے ہیں وہ سارے کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی داد رسی بھی کرتے ہیں، جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ ہیں وہ نیکوکار لوگ، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں فرمایا۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے، یعنی کہ وہ شخص جو ایک ایسے بچے کی کفالت کرے جس کا باپ سر پہ نہ ہو، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں جو ہے وہ جگہ حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو لے لیا اور اسے کھانے اور پینے میں اپنے شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ بالضرور
اسے جنت میں داخل کرے گا سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کی ناقابل معافی ہو، یعنی کوئی ایسا شرک کیا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، کوئی ایسا کبیرہ گناہ کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس نے یتیم کی کفالت کری تو بالضرور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ مسند احمد میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے جتنے بال ہوں گے اس یتیم کے، اس کے برابر جو ہے اس شخص کو نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس یتیم کے سر کے بالوں کے بدلے اس شخص کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے مسکین کو کھانا کھلایا، یعنی کہ اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مسکین کو کھانا کھلایا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری کہ میں اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کرتا ہوں، مطلب تھوڑا بھاری پن محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو ایک اور نصیحت فرمائی کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کر، دستے شفقت رکھ اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جن کے سابقہ شوہر ابو سلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے ان کے بچے بھی رہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے جو بچے ابو سلمہ سے ہیں ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں ان کو میں اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتی، اگر میں ان کی کفالت کروں گی تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا، اگر تم ان کی کفالت کرو گی تو ان کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر سابقہ شوہر کے بھی بچوں پر جو ہے وہ دست شفقت رکھا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ برتا جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 10 رکھی تھی جس پہ یتیم کے مال کی حفاظت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کے سامنے اس میں رکھنا چاہوں گا کہ سورہ نساء بنیادی طور پہ اس میں جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کے حوالے سے بے تحاشا احکامات ہیں اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں احکامات ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد مدینہ کی ریاست جو کہ ایک نوزائیدہ ریاست تھی، اس کے اندر بہت سارے صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں اور بہت سے بچے یتیم تھے، اور چونکہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، احکامات صحیح تھے، ابھی تک پوری طرح جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، یتیموں کا مال کھانے کی کوشش کر رہے تھے اور بیواؤں کے جو ہے وہ حقوق پر جو ہے وہ قابض ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جا بجا اس حوالے سے یہ احکامات نازل فرمائے۔ تو اس حوالے سے یتیم کے مال میں جو ہے وہ حفاظت کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی کہ آیت نمبر 10 سورہ نساء کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں اس کے حوالے سے اتنی بڑی وعید ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی کہ اس قدر اس کی وعید ہے کہ مطلب اگر کسی بے کس اور بے سہارا یتیم کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کیا جائے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جنگ احد کے بعد کا ہی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی بیوہ جو ہے وہ اپنی یتیم بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے پاس مال ہے اور ان کا چچا جو ہے وہ ان کے مال پر قبضہ کیے ہوئے اور اس نے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، ایک ٹکڑا تک نہیں چھوڑا، ان سے کون نکاح کرے گا؟ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، اللہ رب العزت، جیسے ہم قرآن میں سنتے ہیں نا کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس شکایت پر سورہ نساء کی آیت نمبر 2 نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ خاتون کی گفتگو سنی اور اسی وقت یہ حکم نازل فرما دیا جو آنے والے انسانوں تک کے لیے جو ہے وہ آنے والے تک کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 احکامات دے رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم کہ یتیموں کو ان کا مال واپس دو، اگر کسی کو یتیم کا نگران بنایا گیا ہے
تو وہ یتیم بچہ جب بالغ ہو جائے اور اس کے اندر یہ اہلیت آ جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اس کے مال کو جو اس طرح واپس کر دیا جائے۔ دوسرا حکم اس کے اندر جو ہے وہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یتیم کے اچھے مال کو لے کر خود اس کی جگہ برا مال نہ بدل لو، یعنی کہ یتیم کا اچھا مال اپنا جو ہے اپنی طرف کر لیا، اور جو خراب مال تھا، جو یعنی کہ جو بہت ہی کم خرچہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے لگے۔ اور پھر تیسرا حکم کہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، یعنی کہ اپنے مال کو اس کے ساتھ مت ملاؤ، اور پھر ایسا نہ کرنے لگو کہ اس پر تو تھوڑا سا خرچ کرو اور اس کے مال میں سے اپنے لیے جو ہے وہ بہترین خرچ کرنے لگو۔ تو یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اب ایسی باتیں جو ہے وہ عمومی طور پہ ہمارے ملکوں کے اندر نہیں بتائی جاتی، جس کی یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہمارے ارد گرد پیش آنے لگتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو یہ بات بتانی ہے، وہ ان باتوں پہ زور ہے کہ حق پہ کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ ان کا سایہ پڑتا تھا یا نہیں پڑتا تھا؟ فلانا جو ہے وہ فلانی مسجد میں اپنا جائے بھائی ان کا جو ہے وہ مسلک غلط ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے۔ تو سارا زور جو ہے وہ ان باتوں پہ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ان معاملات کے اندر بہت زیادہ امبیلنس ہے، بیلنس قائم نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے اور جو مضبوط ہوتا ہے اس پہ غالب آ جاتا ہے، اس پہ قابض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس مظلوم کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اپلفٹ کیا جائے۔ اسلامی نظام جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اسلامی نظام اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی مسلمان حکمران اس پسے ہوئے طبقے کو اپلفٹ کریں، تاکہ معاشرے کے اندر امبیلنس ختم ہو، معاشرے میں مساوات ہو، معاشرہ ترقی کرے، اور مسلمانوں کا معاشرہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یتامہ کی کفالت اپنے خاندانوں میں بھی، اپنے معاشروں میں بھی، اپنے گلی محلوں میں بھی اس مسئلے کو بھی دیکھیں، اس کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں انفرادی طور پہ، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لے کر آئیں جو یہ نظام قائم کریں۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں میں حکومت کری اور ماشاءاللہ اس نظام کو قائم کر کے دکھایا، اسپتال بنائے، اس پسے ہوئے طبقے کے لیے وظیفے مقرر کیے، اس پسے ہوئے طبقے کے لیے جو ہے وہ جائیدادیں مقرر کریں، ان کے حقوق بتائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو سزائیں دی۔ یہ مثال ہمیں اپنی تاریخ سے ملتی ہے، یہ کسی اور کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے اسلامی نظام سے پہلے، اسلامی معاشروں سے پہلے دوسرے معاشروں میں، دوسری تہذیبوں میں یہ طبقہ جو ہے وہ بالکل بےکس طبقہ تھا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، بیواؤں کے کوئی حقوق نہیں تھے، یتیموں کے حقوق نہیں تھے، نہ ہی عورتوں کے کوئی حقوق تھے۔ ظلم اور جو ہے وہ ستم کی داستانیں جو ہے وہ رقم ہے پرانی تہذیبوں کے اندر کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ اسلام ہے، یہ اللہ رب العزت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر لوگوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کری کہ لوگ جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یتیم کے مال میں خیانت، یعنی کہ یہ تو ہم نے یتیم کے مال کی حفاظت کے بارے میں سنا، یتیم کے مال میں خیانت کتنے بڑی بات ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ آیت 152 میں فرماتا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ بالغ ہو جائے اور اس کے اندر یہ اہلیت آ جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہے، یہاں تک جو ہے وہ اس کے مال کے آپ حفاظت کریں۔ پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کرو، اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر تم سے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس خوف سے کہ یہ لوگ بڑے ہو کے یتیم بچے تم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، ان کے مال جلدی جلدی مت کھاؤ، انصاف سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ احکامات بتا رہا ہے۔ اسی حوالے سے یتیموں کے یہ بات یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یتیموں کے سرپرستوں کو اس خیانت اور بددیانتی سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یار ان کو کون پوچھے گا، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو سرویلنس سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے وہ قیامت کے دن ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں بتائیں جو کہ کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں، ان میں سے ایک آج کے موضوع کے حوالے سے متعلق بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
کہ جو یہ 7 باتیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، وہ کیا ہیں؟ خدا کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد میں پیٹھ دکھانا، اور نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان باتوں میں مبتلا ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن سے ایک ہمارے موضوع کے متعلق، اچھا ایک اور پھر مدینہ کے معاشرے کے اندر جب یہ احکامات نازل ہونا شروع ہوئے کہ بھائی یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، تو ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے تھے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور وہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جو وہ کھانا کھاتے تھے اپنے جن کے مطلب جو ان کے زیر سرپرستی یتیم تھے ان بچوں کے لیے بھی بناتے تھے، لیکن ان بچوں کو الگ سے دے دیتے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ پکڑ لے